ہمارے پروگرام میں حکومت اور اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں فرق حبیب صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے مشترکہ طور پر اپیل کی ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جن لوگوں نے اپنے مطالبات کے حق میں سڑکیں بند کر رکھی ہیں اور جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، اور کراچی سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ عوام کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، یہ کام بالکل نہ کریں۔ اس سے آپ رمضان سے ایک دن پہلے پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جی سیاست پہ۔ فرق حبیب صاحب، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن میں آپ کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، فی الحال تو یہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک بھڑکے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معاملہ شروع ہوا کہ قومی اسمبلی سے یہ استعفے دیں گے، لیکن قومی اسمبلی سے استعفے تو نہیں آئے، لیکن پی ڈی ایم سے استعفے ضرور سامنے آ گئے۔ آج آپ دیکھیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج ان کو پی ڈی ایم کے گروپ سے بھی، واٹس ایپ گروپ سے بھی ریموو کر دیا گیا۔ آپ کو کیوں افسوس؟ پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو، دیکھا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں نا، تو آپ کو کیوں افسوس؟ دیکھیں افسوس اس وجہ سے ہوا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت گرائیں گے، حکومت جو ہے وہ مارچ میں چلی جائے گی، 11 جماعتوں کے 11 کہانیاں، 11 افسانے مشترکہ ان کے مطالبات تھے، لیکن ابھی کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی نکل گئی، اے این پی نکل گئی پی ڈی ایم سے، پیچھے کیا بچا؟ فے اور نون۔ اور فے اور نون کو اگر آپ جوڑ لیں تو وہ بنتا ہے فن، پیچھے تو فن باقی رہ گیا، یعنی کہ فنی ماحول بنایا ہوا ہے کہ ساس اور بہو کی طرح لڑی جا رہے ہیں۔ آپ نے ساس اور بہو کی لڑائی بنا لی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئے روز آپ کو وہ ایک ڈرامہ سیریز تھی نا، ایک محبت 100 افسانے، وہ آج یاد آ رہی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ ایسے تو ساس اور بہو بھی نہیں لڑتے، آئے روز جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کوئی کہتا ہے کہ 70 سال کی اور 35 سال کی عمر میں تجربہ ہوتا ہے، کوئی آگے بلاول کو کہہ دیتا ہے کہ جتنی آپ کی عمر ہے اتنا ہمارا سیاسی تجربہ ہے۔ اس میں نقصان میں کون سب سے رہا؟ پی ایم ایل این نظر آتی ہے، جو اضطراب میں ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم شاید استعمال ہو گئے ہیں، ہمارے 80 ووٹ بھی لے لیے گئے یسر رضا گیلانی کو اہل کروانے کے لیے، ہم سے جیو بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے گئے، ہم نے اپنے آپ کو آصفہ اور بختاور کی جگہ بھی پہنچا دیا، لیکن ہماری منومن خواہش پوری نہیں ہوئی استعفوں والی۔ لہٰذا اب جو ہے وہ ایک دوسرے کو شو کازز ایشو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں۔ اب میں اور اپوزیشن جو ہے آئندہ لڑے گی کس چیز پہ؟ یہ لیڈر آف دا ہاؤس کی لڑائی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں نا، وزیر اعظم بننے کی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہو رہی ہے کون بنے گا اپوزیشن لیڈر۔ اچھا اعظم نذیر یعنی تارڑ وہ صاحب، آپ ایک ٹی وی پروگرام سنتے تھے کہ کون بنے گا کروڑ پتی، یہاں کون بنے گا اپوزیشن پہ لیڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہسٹری کی بات ہے، یہ جو ہمارا پروگرام ہے کیپٹل ٹاک 2002 میں، اس کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس کا سبجیکٹ تھا کون بنے گا وزیر اعظم، جمالی صاحب بنیں گے یا مخدوم امین فہیم بنیں گے یا مولانا فضل الرحمان۔ تو یہ میری کہانی جو ہے وہ اس موضوع سے شروع ہوئی تھی، کون بنے گا وزیر اعظم۔ تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا، کون بنے گا اپوزیشن لیڈر۔ کیا واقعی اپوزیشن لیڈر بننے پہ لڑائی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ تو ایک سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور آپ نے وہ وجہ بھی سنی ہوگی۔ میں تو وکیل ہوں، آئین کے اوپر یقین رکھتا ہوں، میری تو تربیت سیاسی جو بار میں بی بی آسمہ جہانگیر مرحومہ نے کی ہوئی ہے، وہ تو کہتی تھی کہ آپ کو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آج اچھا ہوا ہے میرے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی ہیں، وہ جو بار بار یہ بات آتی ہے نا کہ قاتلوں کے وکیل، میں ایک صرف کلیریفائی کر دوں کہ وہ 2 پولیس ملازمین تھے جنہیں غفلت پہ سزا ہوئی تھی، ان کی ہاں میں نے ضرور بیل رکھی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرق حبیب صاحب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ایک منٹ اعظم نذیر تارڑ صاحب، اگر آپ نے وضاحت کی ہے تو تھوڑا سا مجھے ضمنی سوال کر لینے دینا، کیونکہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مرڈر کیس ہے، میں نے اس کی بڑی انویسٹیگیشن کی تھی، پوری جیو پہ ڈاکومنٹری چلائی تھی، پھر جو یو این کمیشن آیا تھا تو میں واحد صحافی تھا جس کا انہوں نے آ کے تو بیان بھی ریکارڈ کیا تھا۔ جن پولیس افسران کا بیان پڑھا ہوا ہے میں نے، جن پولیس افسران کی آپ کر رہے ہیں وکالت، ان میں سے جو میں نام نہیں لیتا، ان پہ الزام یہ ہے کہ جائے وقوع کو 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے دھو دیا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی معمولی الزام ہے؟ نہیں میر صاحب، دیکھیے 2 چیزیں ہیں اس میں۔ الزام 1 گھنٹے کے اندر دھونے کا نہیں ہے، الزام لگا دیا گیا 3 سال کے بعد۔ 3 سال کے بعد خیال آیا پروسیکیوشن کو کہ یہ ایک غفلت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ 56 سے زیادہ چیزوں کے ریکوری میموز بنائے گئے تھے۔ اور یہ نہ بھولیے کہ یہی وہ پولیس ٹیم تھی جنہوں نے وہ لوگ ٹریس کیے تھے جو سہولت کار تھے، اور انہوں نے ان گرفتاریوں میں مدد کی۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ خیر ایک کیس کے میرٹس ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ بس اب آگے چلیں۔ فرق حبیب صاحب کے لیے خبر
فرق حبیب صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اس لڑائی کے باوجود فرق حبیب صاحب ڈسکا میں ہار گئے ہیں. لوگوں کا ان پہ جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہو رہا, اور یہ سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے, یہ چلتے رہتے ہیں. پارٹیز ایک دن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں, 2 دن کے بعد وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتی, اور 6 ماہ کے بعد وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, تو اس ساری لڑائی میں سمجھتا ہوں حکومت کی جو پالیسیز ہے, حامد میر صاحب عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے, گڈ گورننس کے حوالے سے, یہ جو 2 دنوں سے ہو رہا ہے, اس سے بڑا فیلئر کیا ہے. میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں. اگلی بات بڑی گورنمنٹ کو کسی اپوزیشن کی اگلی بات, ناصر حسین شاہ صاحب, چلیں NA-75 ڈسکا میں تو مسلم لیگ نون جیت گئی ہے, لیکن آپ کے شہر کراچی میں 249 میں ایک بائی الیکشن ہونے والا ہے. وہاں پہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوگا شاہ صاحب؟ وہاں پہ تو صلح نہیں ہو سکتی. دیکھیں, یہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا, جو انہوں نے پی ڈی ایم کو جس بات پہ راضی کیا کہ بائی الیکشنز میں بھی لیں, سینٹ میں بھی حصہ لیں, آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ویژن کے مطابق بائی الیکشن میں پورے ملک میں یہ رزلٹ آ گئے کہ وفاقی حکومت کو 4 صوبوں سے لوگوں نے ایک قسم سے ریجیکٹ کر دیا. اب ظاہر ہے ویسے تو پی ڈی ایم کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے وہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے. وہی دوبارہ کہوں گا, سیاسی کارکن کے ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا مینیفیسٹو ہے, اپنا منشور ہے, اپنی پارٹی, اور جب جنرل الیکشن آئے گا تب بھی ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کریں گے. شاہ صاحب تو ٹھیک ہے, ہونے دیں سر, اور انشاءاللہ سامنے آ جائے گا, بہت دور نہیں ہے. 29 شاہ صاحب آپ کے اندر, اور اس میں رزلٹ. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کے اندر جو ایک پرانا سیاسی کارکن چھپا ہوا ہے, اس کی جو وزڈم ہے, اس کی جو فہم و فراست ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مثال بن رہی ہے آہستہ آہستہ. کاش کہ آپ کے سینئرز جو ہیں, پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کے سینئرز بھی اسی فہم و فراست کا مظاہرہ کریں, کیونکہ آج آپ نے صرف مجھے نہیں بہت سے لوگوں کو متاثر کیا. جس طریقے سے آپ زگ زیگ بنا کے نکل رہے ہیں نا, میرے سوال کا جواب نہیں دیتے, آپ سیاسی کارکن کی وزڈم کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اور واقعی بالکل صحیح چھپتے ہیں, اور آپ کو چھپنا چاہیے. لیکن فرق حبیب صاحب, یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے ایک نیا جو انہوں نے ایشو کھڑا کر دیا اپنے ساتھ, آپ بہت سے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, ان کے لیے پارٹی زیادہ اہم ہے یا جہانگیر ترین زیادہ اہم ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے, اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے وقفے کے بعد.